کیا بات. وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانٌ نَصِيرًا. ایک اتھارٹیٹیو ہیلپر مجھے عطا کر. بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. کیا بات. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگو مجھ سے. وہی وَاجْعَل لِّی ملت. مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانٌ نَصِيرًا. سلطان کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی. نصیرہ کا مطلب ہے مدد کرنے والا، یعنی a helper with authority. یہ امام مہدی کے لیے دعا ہے جو قرآن مجید میں آئی. لوگ کہتے ہیں امام مہدی کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. اوئے کیا بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ حضور کو سکھا رہا ہے کہ یہ مانگو. اچھا. ہاں نا. وقل، اور کہو رب ادخلنی مدخل الصدق. کیا بات ہے. اب ترجمہ کرنے والوں نے بھی ڈنڈی ماری ہوئی ہے فل. نہیں، ڈنڈی کیا ماریں گے، بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے ہو کیا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آیا. مدخل صدق تو سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، کیسے سمجھ میں آئے گا. یہ عرضی ارواح کے لیے ہے کہ سچائی سے اس جسم میں داخل ہوں اور صدق کے ساتھ ہی اس جسم سے نکال کر اس جسم میں ڈال دے. کون سے جسم میں؟ جو سلطان النصیرہ کا ہوگا، امام مہدی کا ہوگا، اس کے لیے. کیا بات. ہائے ہائے کیا بات. گھر پہ جا کے تنہائی میں توجہ سے پڑھنا. یہ کمال ہے سیدی. اللہ ریاض زبردست. قلب کے اوپر سلطان النصیرہ کا تصور کرنا اور پھر تم دیکھنا قربان جائیں. اس کی تفسیر نازل ہوگی قلب پر. قربان جائیں سرکار. بے شک. یہ صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. کرم آپ کا احسان. یہ کرنا بالکل میرے مالک. بے شک. اللہ ریاض. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور پھر من لدن کا، جی بہت خطرناک بات. اللہ کی طرف سے بے شک. مقرر کردہ بالکل بالکل. اے ہیلپر ود اتھارٹی، سیاہ سفید کا مالک سلطان النصیرہ. ہوئے کیا بات ہے سیدی. زبردست. قرآن میں تو بہت کچھ ہے، انہوں نے گڑبڑ کر رکھی ہے، نہ لوگوں کو پڑھنا آتا ہے. جی ہاں. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگو. حضور کو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اتھارٹی والا ہیلپر بھیجو میرے لیے. اتنی بڑی بات ہو گئی. بھئی آپ کو مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگ لینا. جی ہاں. میرے لیے اتھارٹی والا ہیلپر بھیجو. اس سے مراد یہ ہے کہ اگلے زمانے کے لیے ہے نا. بالکل. اس دور کے لیے تو بات ہی نہیں ہے، اگلے زمانے کے لیے ہے. بے شک. اس زمانے کے لیے تو حضور کو کیا ضرورت تھی کسی ہیلپر کی. بالکل. اور ہیلپر کے لیے مولا علی تھے تو صحیح. بالکل. اب کس کی ضرورت تھی؟ تو یہ امام مہدی کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے تو بعد میں آنا تھا نا. کیا بات. سورۃ الاسراء، اس کے دو نام ہیں کیا سورۃ الاسراء کے؟ کیا اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی لکھا ہوا ہے. ہاں، وہ مولویوں کی اپنی مرضی ہے، اپنے ترجموں میں سورتوں کے دو نام استعمال کرتے ہیں. کوئی اسرا لکھ رہا ہے، کوئی بنی اسرائیل لکھ رہا ہے. کیونکہ میں نے جب دیکھا تھا تو وہ بنی اسرائیل لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یار یہ دوسری جگہ بھی آ گئی آیت، لیکن شاید اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. دو نام ہیں اس کے. جی ہاں بالکل. یہ عجیب چکر ہے، ایک آیت کے دو نام ہیں. کسی کو کچھ پسند، کسی کو کچھ پسند. جی. ایک اور بھی آیت ہے شاید اس کا بھی اس طرح دو نام ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اچھا، ہوگی یقیناً.
یہ تو بہت ہی خاص بات ہو گئی جو رسول اللہ کے لیے اللہ نے حکم سے کہا. حکم نہیں کہا کہ یہ مانگو. جس طرح الحمد شریف ہے جو ہے جی وہ ہماری طرف سے دعا ہے نا، لیکن اللہ نے سکھائی ہے ہاں کہ اس طرح مجھ سے مانگو. صحیح الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، وہ سکھا رہا ہے کہ اس طرح کہو. بالکل. اب ہمارے لیے اس نے یعنی اسکرپٹڈ ہے نا یہ. جی ہاں. اوہ جیسے وہ سعودی عرب میں ادھر ادھر جو ہے وہ جمعے کا خطبہ حکومت پاس کرتی، اسی طرح یہ دعائیں ہیں جو اللہ نے کہا یہ اس طرح مانگو. اچھا انسانوں کو تو سکھائیے دعا، حضور کو بھی کہ بھائی اس طرح یہ چیز مانگو مجھ سے. بہت خاص. یہ ہم نے سرکار کی تصویر مبارک کے برابر میں لگا کے، یہ بہت بڑی تصویر ہم نے گھر پہ لگائی ہوئی، یہ والی. کیا بات. اچھا اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں نظروں کے سامنے سے گزری ہیں؟ گزری ہوں گی لیکن دھیان نہیں ہوگا. دھیان نہیں گیا. ہیبت بہت ہوئی کچھ، یعنی پڑھتے وقت اس کو پکڑ لیا دل نے، لیکن اس طرف جا نہیں سکے. یہ آیا لطف کے بس اس کو پڑھتے جاؤ جیسے ایسا کچھ آیا. ہاں نور کی اٹریکشن ہو گئی. ہاں یہ ہوا صرف، لیکن اس کے علم تک اس کا دروازہ نہیں کھلا. میں تو اسی پر جو ہے یعنی آپ نے ابھی جیسے فرمایا کہ حضور کو جب کہا تو وہ ذہن میں گونج رہا ہے جیسے قل هو اللہ احد کہا. سرکار اس کا مثال دیتے تھے کہ اللہ نے حضور کو کہا کہہ دو. اسی طرح یہاں پر بھی وہی لفظ ہے قل. اور اگر آپ نہ بتاتے کبھی نہیں سمجھ میں آتا. ادخلنی مدخل صدق کا کیا مطلب اور اخرجنی مخرج صدق کبھی بھی نہیں سمجھ آ سکتا. صدق سے داخل کرنا، صدق سے نکالنا. ہائے ہائے کیا بات. اللہ یار ورنہ کہاں سے نکالے گا صدق سے، اور کہاں ڈالے گا صدق میں اور کہاں سے نکالے گا صدق میں؟ کیا بات ہے کوئی بات کبھی نہیں بتا. تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. انہوں نے کیا لکھا ہے مفسروں نے، کہاں سے نکالے گا؟ سبحان اللہ. صدق کے ساتھ نکالنا، مکہ اور مدینہ سے صدق سے نکلنا ہے. لے کوئی منافق سے بھی نکلتا ہے، مکہ مدینہ سے نکل رہے ہیں تو جیسے ہی نکل رہے ہیں. نہیں یہ عرضی ارواح کا ذکر ہے. صدق کے ساتھ نکلنا، صدق کے ساتھ آنا، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. یہی ہے جیسی ہیں اسی حالت میں جائیں، یہ صدق ہے. باقی جو عرضی ارواح ہوتی ہے ان کا قانون ہے، ان کو ریسائیکل کر دیا جاتا ہے نا. جی انہوں نے دعا مانگی کہ نہیں ایسے ہی رہنے دینا، صدق کے ساتھ جائیں. سرکار نے فرمایا نا دین الہی میں جی کہ دوسرے جنم میں، پچھلے جنم میں کوئی مرشد تھا تو دوسرے جنم میں وہ کلین ہو جائے گا، دوبارہ مرشد ڈھونڈنا ہے دوسرے جنم میں. پچھلے جنم کا مرشد دوسرے جنم میں کام نہیں آئے گا. جی یہ دین الہی میں لکھا ہے نا سر. مرشد کا ظاہر میں ہونا ضروری ہے، دیکھا ہوا ہو. آگے دیکھو.